میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، رواہ الترمذی۔ محترم سامعین و ناظرین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مختصر تعارف۔ ان کا نام عمر بن خطاب، یعنی حضرت عمر کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی، جو آپ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المؤمنین تھیں، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابو حفص آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل سے 13 سال بعد 583 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور عمر کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے۔ آپ نے 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر وہ 27 سال تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، بہت سخت دشمنی تھی، بہت زیادہ بغض رکھتے تھے۔ پھر جب اسلام قبول کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور پھر اسلام قبول کرنے سے پہلے جس طرح سخت دشمن تھے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی ہی بڑھ چڑھ کر اسلام کی دین کی خدمت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دیا، مکمل طور پر آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر بھی آپ کا ساتھ دیا، کعبۃ اللہ کے اندر سارے مسلمانوں کو لے کر جانا اور نماز باجماعت اعلانیہ ادا کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا کارنامہ ہے۔ اور ہجرت کے بعد جب غزوات شروع ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر، احد، خندق، حنین، جتنے بھی غزوات تھے، ہر غزوے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ صف اول میں شریک رہے، اور اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کفار کے ساتھ لڑتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے وزیر خاص رہے اور مدینہ کے قاضی بھی رہے۔ پھر جب 2 سال اور 3 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سال 6 مہینے اور 5 دن جو خلافت کی ہے، اس کے اندر بے شمار عظیم کارنامے سر انجام دیے، بہت زیادہ علاقے فتح کیے، تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا پرچم لہرایا، اور مسلمانوں کی اسلامی سلطنت قائم ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر ساری زندگی 10 سال 6 مہینے اور 5 دن خلافت کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کی نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ پڑھا رہے تھے کہ ابھی تکبیر تحریمہ ہی کہی اور اس کے بعد نماز شروع کی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، مجوسی غلام، جس کا نام فیروز تھا، اور ابو لؤلؤ اس کی کنیت تھی، ابو لؤلؤ فیروز۔ اس نے خنجر نکال کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا، 3 خنجر آپ کو مارے، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر وہ مسجد نبوی کے محراب میں گر گئے۔ آپ کا گرنا تھا کہ پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مختصر نماز پڑھا کر نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہونے کے بعد پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر تک پہنچایا گیا۔ کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو سب سے پہلے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پوچھا کہ مجھے کس نے
شہید کیا، خنجر کس نے مارا؟ تو بتایا گیا کہ ایک مجوسی نے مارا، تو اس پر بڑے خوش ہوئے اور پھر 5 دن اسی زخموں کی حالت میں رہے، اور رہنے کے بعد 27 ذو الحج کو خنجر مارا گیا۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 مہینے اور 5 دن خلافت کرنے کے بعد اس خنجر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو کر پھر شہید ہو گئے اور اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے، ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ساری زندگی اپنی اللہ کے دین کو پھیلانے میں، نشر و اشاعت میں گزار دی، اور ہمارے لیے اور بطور خاص آج پوری دنیا میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے قائدین ہیں، مسلمانوں کے رہنما ہیں، ان سب کے لیے بطور خاص ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔